الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد قلتی لتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحری حب مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک ہے ارحام باندھنا اور لبیک کہنا۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ رحمہ فار آل یوٹیوب کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل کا بٹن آل پہ کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی اسلامی ویڈیو انفارمیشن کے ساتھ آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے نقل ہے کہ جو شخص چاہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے بھرپور پیالہ پیے، اسے چاہیے کہ یہ والا درود پاک پڑھے، بڑی کامیابی نصیب ہوگی، قیامت میں امن ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ وأہل بیت اطہارہ وانصارہ واشیاعہ ومحبیہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ بہرحال درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، کوئی بھی پڑھ لیں، درود پاک سے اپنے زبانوں کو میٹھا میٹھا مدینہ بنا کے رکھیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ کی روایت ہے ارحام باندھنا لبیک کہنا کے بارے میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہم خدمت گرامی میں موجود تھے کہ یمن سے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ ہم کو حج کے فضائل سے آگاہ فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا سنو، جو شخص حج یا عمرہ کی نیت سے گھر سے چلا تو ہر قدم پر اس کے گناہ اس طرح دور ہوتے ہیں جس طرح درختوں سے پتے نیچے گرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب وہ مدینہ طیبہ پہنچ کر مجھ سے سلام و مصافحہ کرتا ہے اور ذوالحلیفہ کے چشمہ پر پہنچ کر غسل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ جب نئے کپڑے، چادر یا تہمت باندھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت سی نئی نیکیاں عطا فرماتا ہے، آمین۔ جب وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ لبیک و سعدیک کہ میں نے تیری آواز سنی اور تیری طرف توجہ کی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات پتہ چلی۔ سبحان اللہ۔ فرما کو رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ماشاءاللہ سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توجہ کہتا ہے، میں توجہ کی کہتا ہوا جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جب میں مکہ میں داخل ہو کر طواف اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے تو اللہ نیکیوں کو اس کے ساتھ کر دیتا ہے، بے حد نیکیاں اس کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب عرفات کے میدان میں پہنچ کر حاجتوں کی طلب کی دعا میں اس کی بلند آواز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان کے فرشتوں سے فخر فرماتا ہوا کہتا ہے، میرے فرشتوں، میرے آسمان پر رہنے والوں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میرے بندے غبار آلود بال پریشان دور دراز مقامات سے آئے ہیں، انہوں نے اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنی جانوں کو بھی تھکایا ہے، اپنی عزت و جلال کی قسم میں ان کی نیکیوں کے طفیل ان کے بروں کو بھی بخش دوں گا اور ان کے گناہوں سے اس طرح پاک کر دوں گا جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن تھے۔ سبحان اللہ۔ جب لوگ کنکریاں پھینکتے ہیں، سر مڈاتے ہیں اور کعبہ کی زیارت کرتے ہیں تو زیر عرش سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے
تم لوگ اپنے گھروں کو واپس جا سکتے ہو، میں نے تمہارے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے، اب آئندہ سے نیک عمل کرو۔ تو یہاں یہی کہا جاتا ہے کہ حج کر لیا، اللہ نے کرم کر دیا، اب آ کے اس کو سنبھال کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اس خوشی میں کہ ہم اللہ کے گھر میں ہو کے آ گئے ہیں، یہ اللہ نے ہمارے گناہ معاف کر دے تو ہم جیسے مرضی جئیں، اس گمان میں اب نہیں جانا۔ ایک اور ڈیوٹی اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے، یہ ابھی کیا پتہ چلا کہ میں نے معاف تو کر دیا لیکن آئندہ سے نیک عمل کرو، یہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے۔ تو دعا کریں کہ جو حج کر چکے ہیں، جو گئے ہوئے کر کے آئیں گے، اللہ ہم سب کے بھی نصیب میں کرے، ہم بھی جائیں کریں تو ہمیں آ کے اس حج کا جو نیک اعمال ہیں اس کو کرتے ہوئے اللہ کی حدوں کو کراس نہیں کرنا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ انسان پہ غفلت میں نہ جیے کہ پھر جاؤں گا پھر۔ تو جان بوجھ کر کرنا اور انجانے میں کرنے میں فرق ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو حج کرائے، اور جو ابھی تک نہیں گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو جا چکے ہیں اور جو اب کر کے آنے، ان سب کو نیک اعمال میں مصروف رکھے، آمین۔ ایک عرابی کا واقعہ، روایت ہے کہ ایک عرابی خدمت گرامی میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حج کے ارادے سے نکلا مگر حج نہ کر سکا، میں احرام پہنے ہوں، مجھے کسی ایسے کام کا حکم دیجئے جس کے ذریعے میں حج کو یا حج کے ثواب کو حاصل کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ابو قیس کو دیکھو، اگر تم اس کی برابر ذرا سرخ بھی راہ خدا میں خرچ کر دو۔ اب وہ ہم نے پہلی ایپیسوڈ میں دیکھیں جو 8 ذی الحج کے بارے میں ہے، ڈرامہ فار آل یوٹیوب کے پہلے بھی پروگرام دیکھیں، اس کے بارے میں اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ تو اس میں یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، دیکھو اس کے برابر میں ذرا سرخ بھی راہ خدا میں خرچ کر دو، تب بھی حاجیوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے والا جب سفر حج کی تیاری شروع کرتا ہے، دیکھیے بات آ گئی نا تیاری کی، جس دن سے نیت کرنی اور اس کا ارادہ کرنا اور دعائیں مانگنا، نفل حاجت کے پڑھنا، یہ تیاریاں ہیں۔ تو ذرا جانیے یا جانتے ہیں، تیاری شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں اس وقت لکھ دیتا ہے اور 10 برائیاں مٹا دیتا ہے جب نیت ہی کرتے ہیں تیاری کی۔ سبحان اللہ، اللہ آج ہم بھی نیت کرتے ہیں اللہ تیاری کی، اللہ تعالیٰ تو ہماری اس نیت کو خوب جانتا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اللہ ہمیں آئندہ سال ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے بچوں کو حج بیت اللہ نصیب فرمانا، آمین ثم آمین، صحت تندرستی کے ساتھ۔ یہ ہم نے کر لی نیتیں، کیونکہ جیسے جس وقت محفل ہو رہی ہو، اللہ کا ذکر ہو، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس جگہ کو گھیرے ہوتے، اس بندے کو اللہ کی رحمتیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیتا اس جگہ کو، اس محلے کو، اور بڑی برکتیں ہوتی۔ تو درود پاک کے ساتھ نیت اسی وقت کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہماری نیت اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما لے، آمین ثم آمین۔ تو کیا ہے، 10 برائیاں بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے نیت کریں، اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے، اور جب وہ اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے تو اس سواری کے ہر قدم پر اتنا ہی ثواب لکھتا ہے، جب کعبہ کا طواف کرتا ہے تو گناہوں سے نکل جاتا ہے، سبحان اللہ، عرفات میں ٹھہرتا ہے تو گناہوں سے الگ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، مشعر حرام میں قیام کرتا ہے تو گناہوں سے نکل جاتا ہے، کنکریاں پھینکتا ہے تو گناہوں سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرابی سے فرمایا، پھر کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ تم کو حاجی کا ثواب مل جائے، کہ تم حاجی کے مرتبے کو پہنچ جاؤ۔ تو دعا کریں، ادھر رہ کے بھی ہم نیک تو عمل کر رہے ہیں اور نیت تو کر رہے ہیں، اللہ ہمیں کامیاب فرمائے، لیکن اللہ ہمیں وہ سعادت نصیب میں کر دے کہ ہم اللہ کے گھر جا کے حج و عمرہ ادا کر سکیں، سبحان اللہ۔ اور یہ مراتب جتنے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب میں کر دے، آمین ثم آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ پر قربان، یہ کعبہ کیسا گھر ہے؟ حضور نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی، اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے ڈالی تاکہ میری امت کے گناہ گاروں کے گناہوں کا کفارہ ہو سکے، سبحان اللہ، اللہ آمین۔
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سیاہ پتھر یعنی کہ حجر اسود کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی جوہر ہے، سبحان اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتار دیا۔ یہ سورج کی کرنوں کی طرح تابندہ درخشاں تھا، لیکن جب سے اس کو مشرکوں نے ہاتھ لگایا اس کی سیاہی بڑھتی رہی، اس کا رنگ بگڑ گیا۔ اب ابن ابی ملیکہ کی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اس بیت الحرام پر ہر شب و روز میں 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ 60 تو کعبہ کا طواف کرنے والوں کے لیے اور 40 کعبہ کے گرد اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور 20 اس کی طرف دیکھنے والوں کے لیے ہے۔ اب یہاں کیا پتہ چلا؟ چلیں ہم اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی جہاں کعبہ کی تصویر ہے اس کا تصور دیکھ کے دعا مانگا کریں ہمارے لیے کہ اس کو دیکھنا، اور ظاہری بھی اللہ تعالیٰ کھائے گا انشاءاللہ۔ اس امید کے ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ خود فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا میرے بندو، یہ ہے۔ تو اس طرح پھر انشاءاللہ کہہ دیں تو وہ دعا قبول و مقبولیت کی وہ اس کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری ہماری اور باطنی سب نیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کھرا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جیسے تو پسند کرے، اور ہمیں حجر اسود کو بوسہ دینا نصیب کرنا۔ اللہ زہری نے باروائے سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بندوں کو صحت و تندرستی عطا کی، عمر میں درازی بخشی، اگر 3 ایسے سال گزر جائیں کہ وہ اس گھر کعبہ کی طرف نہ آئیں تو یقیناً وہ محروم ہیں، بے شک وہ محروم ہیں۔ اب اس بات کو جانتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے کہ 3 سال کا آیا ہے۔ چلیں جن کے پاس استطاعت نہیں دی ان کا تو بات ہے، لیکن ہم لوگ اپنی ظاہری ذمہ داریوں کو اپنے آڑے بنا کر کیا یہ غلطی نہیں کر رہے؟ ہم سے جانے انجانے میں یہ جو عمر گزر گئی ہے، ہم بڑے بڑے سیروں پہ ادھر ادھر جاتے ہیں، ٹریولنگ پہ جو بھی پیسے خرچ کرتے، تو کیا ہمیں ادھر نہیں جانا چاہیے ہر سال اگر استطاعت دی؟ جن کو نہیں دی ان کی تو الگ بات ہے۔ اللہ ایسا ہمیں بنا دے، شوق ذوق پیدا کر دے کہ ہم یہ اصل میں اللہ کے گھر جانے کے لیے ہم تیار بیٹھے رہیں ہر وقت، آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حجر اسود، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی خلافت کے ابتدائی زمانے میں حج کیا۔ جب وہ مسجد حرام میں داخل ہو کر حجر اسود کے پاس کھڑے ہوئے تو فرمایا یقیناً تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تب میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین ایسا نہ فرمائیے، بے شک حجر اسود خدا کے حکم سے نقصان، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضرت یہ جو ایسا نہ فرمائیے، بے شک حجر اسود خدا کے حکم سے نفع نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ نے قرآن پاک پڑھا ہوتا اور مضمون قرآن کو سمجھا ہوتا تو آپ اس کا انکار نہ کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو الحسن کتاب اللہ میں اس کی تشریح کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَشَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ ترجمہ، اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور ان پر گواہ کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں؟ ہم گواہ ہوئے کہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم کو خبر نہ تھی۔ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 کی یہ بما ترجمہ آیت پڑھی گئی۔ یہ اقرار نامہ ایک صحیفے پر لکھا، اس کے بعد اس کے پتھر کو طلب کیا اور یہ اقرار نامہ اس پتھر کو نگل دیا۔ بس
اسی جگہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ آمین ہے، تاکہ قیامت کے دن اس شخص کی شہادت دے جس نے اپنے اقرار کو پورا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو الحسن، اللہ نے آپ کے سینے میں بڑا علمی خزانہ پوشیدہ رکھا ہے۔ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اور جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اور جب وہ گناہ کی مغفرت چاہتے ہیں تو اللہ ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہاں یہ نہیں پکا کرنا چاہیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی چوائس دیتی تو ہم جو مرضی کرتے پھریں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن سے جانے انجانے میں ہو گئے، معافی کر لی، توبہ تر نسوح کر کے اب دوبارہ رجوع کر رہے ہیں، توبہ کر کے کہ ہم آئندہ جان بوجھ کے نہیں کریں گے، لیکن ایز اے ہیومن بینگ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، غلطی ہو جائے تو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، تو جان بوجھ کے نہ کیجیے۔ تو مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الہی حاجیوں کو اور ان لوگوں کو جن کے لیے حاجی مغفرت کی دعا کریں بخش دے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حدیث میں آیا ہے، حدیث مبارکہ میں، کہ ملائکہ حاجیوں کا استقبال کرتے ہیں جو اونٹ پر سوار ہوتے ہیں، اور ان کو سلام کرتے ہیں جو کھچروں پر سوار ہوتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں جو پیدل پیادہ یعنی ہوتے ہیں، ان سے گلے ملتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی باتیں پتہ چل رہی ہیں، اتنے برکات، اتنی خوش قسمتیاں، تو یہ کیوں نہ خوش قسمت کہلائے جائیں حاجی، کیوں نہ یہ سب میں سے چن کے بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو ادھر پہنچے ہوئے ہیں۔ حج کے ارادے سے گھر سے نکلنے والا اس کی وفات دعا کی مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ مسلمان جو جہاد فی سبیل اللہ کے مقصد سے گھر سے چلا، لیکن راستے میں اس کو کسی درندے نے یا ہلاک کر دیا، یا کسی ڈسنے والے نے اس کو ڈس لیا، یا وہ کسی اور وجہ سے مر گیا، تو وہ شہید ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہر وہ مسلمان جو حج بیت اللہ کے ارادے سے گھر سے چلا لیکن منزل سے پہلے اس کو موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مصطفیٰ فرمایا، 3 آدمی ایک حج کے واسطے سے جنت میں جاتے ہیں، ایک وہ جس نے حج کی وصیت کی، اور دوسرا وہ جس نے وصیت پر عمل کیا، تیسرا وہ جس نے اس کی طرف حج کیا۔ یعنی کہ ایک ایسا بندہ کہ جس کے پاس اس نے پیسے لگاتے کسی کو بھیج دیتا ہے، اور ایک وہ بندہ جو جاتا ہے اور آپ کسی کی طرف سے حج بھی کرتا ہے۔ یہ سارے یہ دیکھا 3 وسیلے ہیں۔ جہاد کی بھی یہی کیفیت ہے۔ علی بن عبدالعزیز نے بیان کیا کہ میں 1 سال حج کے سفر میں عبدالقاسم بن سلام کا ہم سفر تھا، جب میں موقف میں پہنچا اور جبل رحمت پر قیام کر کے غسل کیا تو میں اپنے سفر خرچ وہی بھول گیا۔ پھر جب میں اتر کر نیچے آیا تو ابو عبید نے کہا کہ اگر آپ کچھ مکھن اور کھجوریں خرید لاتے تو بہتر ہوتے۔ میں مکھن اور کھجوریں خریدنے کو نکلا تو روپیہ یا کوئی فوراً پلٹا کچھ نہیں تھا، اور جہاں جہاں میں گیا تھا وہاں دوبارہ پہنچا، آخر کار غسل کی جگہ پر پہنچا تو روپیہ مل گیا۔ روپیہ لے کر جب میں پلٹا تو اس وادی کو بندروں اور سوروں سے بھرا ہوا پایا۔ مجھے ان سے ڈر محسوس ہوا، لیکن میں ان سے بچاتا واپس آ گیا اور صبح سے پہلے ابو عبیدہ کے پاس پہنچ گیا۔ ابو عبیدہ نے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے سارا واقعہ ان کو سنایا۔ ان بندروں اور سوروں کا بھی ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ بندر اور سور نہ تھے بلکہ لوگوں کے گناہ تھے جن کو حاجی وہاں چھوڑ کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کا فضل کرم ان بندوں پہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے اور جنہوں نے اتنی محنتیں کی ہیں۔ غنیت الطالبین سے پڑھا گیا ہے، یہ سارا آپ لوگوں کے تک پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ سب کا سننا اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں دیتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں ڈھانپے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل بنائے۔ اور اتنی پیاری پتہ چل رہی ہے کہ دل چاہتا ہے بس ابھی ہمارا بھی اللہ تعالیٰ کہے آپ لوگ بھی آؤ اور حاجیوں میں شامل ہو جو۔ سبحان اللہ۔ بس یہ ایک وقت مقرر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ احرام باندھنا، لبیک کہنا ہم سب کے نصیب میں کرے، اور یہ سارے تمام جتنے بھی ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کتنے بڑے مقامات ہیں، گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، ہر جگہ کا بتایا اللہ
اللہ تو بہت بڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. کہ یہ بھی پتہ ہم اتنا ہی ہے کہ بیت الحرم پر ہر شب و روز میں 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپے رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ناگہانی مصیبتوں سے بچائے. اللہ ہمیں نیک راہوں پہ چلائے. اللہ ہمیں پسند فرما لے. اللہ کے حبیب کی نظر کرم ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رام فار آل یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ عز و جل اسی پیغام کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.